عمران خان کا 15-16 سال پرانا ایک انٹرویو لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے۔ اس فلسفے کو، اس بات کو عمران خان کی اپنی زبان سے ہم آپ کو سنوائیں گے۔ عمران خان نے فوری رہائی کی اسٹیبلشمنٹ کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان آپ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئے۔ شروع ہوتا ہے۔ آپ کی عدالت میں پہلا الزام، بہت ساری ایسی حرکتیں تھی جو ٹی شرٹ پر لکھی نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، یہ تو اب آپ کا جو امیجنیشن ہے یہ زیادہ آگے جا رہا ہے۔ جو بھی حرکتیں ہوں گی، اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دیے ہیں تو۔ یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، تازہ ترین صورتحال، حالات و واقعات اور عمران خان کے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک ٹکٹ میں دو مزے ہوں گے۔ تازہ ترین سیاسی حالات و واقعات پر ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج شامل کریں گے، اور عمران خان کا 14-15 سال پرانا ایک انٹرویو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے، جس سے آپ کو موجودہ حالات میں کپتان کی حکمت عملی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ انٹرویو عمران خان نے آپ کی عدالت میں پیش ہو کر کٹہرے میں بیٹھ کر دیا تھا۔ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے، آپ آخر تک دیکھیے گا، آپ کو تا دیر یاد رہے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے ناظرین کہ عمران خان آخر کار اپنے دشمنوں کو شکست دے کر ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو جائے گا، لیکن پچھلے 2-2.5 برسوں کے دوران پیش آنے والے مسلسل ناکامیوں اور سختیوں کے بڑھ جانے سے آپ مایوس ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کا مایوس ہونا بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان کے سچے جذبے کی وجہ سے آخر کار اللہ رب العزت اسے اپنے دشمنوں پر فتح دے گا، اور مالک کائنات کی اس رحمت سے عمران خان ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو کر اپنا حقیقی آزادی والا ادھورا ایجنڈا پورا کرے گا، تو پھر آپ کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور مالک کائنات جب کسی کو کامیابی عطا فرماتا ہے یا عطا فرمانا چاہتا ہے، تو وہ جو ظاہری اسباب ہیں اور طاقت کا جو ظاہری توازن ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند نہیں، وہ مالک کائنات ہے، اور اس کے اذن سے معجزے برپا ہوتے ہیں، برپا ہوتے رہے ہیں ازل سے، اور ابد تک تا قیامت برپا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے دشمنوں کو شکست دے گا، تو پھر ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت عمران خان کے سچے جذبے اور مخلصانہ جد و جہد کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے کامیابی دے گا اور وہ وزیر اعظم پاکستان ضرور بنے گا، تو انشاءاللہ العزیز نہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ناکامی کا کوئی ڈر ہے۔ اور اسی تناظر میں ناظرین، یہ یاد دہانی ہم کیوں کروا رہے ہیں؟ عمران خان کا 15-16 سال پرانا ایک انٹرویو لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے۔ اس فلسفے کو، اس بات کو عمران خان کی اپنی زبان سے ہم آپ کو سنوائیں گے، تو آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہو جائے گا، اور جو آپ کے شکوک و شبہات ہیں اور جو مایوسیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ وضاحت بلکہ یاد دہانی اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ حالیہ چند ہفتوں کے دوران کپتان اور اس کے کھلاڑیوں میں مایوسی پھیلانے کا پروپیگنڈا اپنے زوروں پر ہے، خاص طور پر 9 مئی واقعات کے پچھلے 1 سال گزرنے پر جو ایک پروپیگنڈے کا طوفان آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے۔ ناظرین، ایسے بہت سے ماہرین سیاست اور نجومیوں نے کچھ اس قسم کی پیش گوئیاں کرنا شروع کر رکھی ہیں
کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، کیونکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل آشیرواد حاصل ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو انگلستان کے بادشاہ راڈرک اور افغانستان کے محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کے 2 مختصر واقعات بھی سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کے اصل موضوعات کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان نے فوری رہائی کی اسٹیبلشمنٹ کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور چینی صدر شی جن پنگ کے دوستانہ دباؤ کی وجہ سے جو معاملہ چند دنوں کی بات لگ رہا تھا وہ ایک بار پھر کچھ عرصے کے لیے لٹک کیوں گیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر جو آج کل سب سے اہم ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا شہزادہ محمد بن سلمان کا مئی کے دوسرے ہفتے کا جو مجوزہ دورہ پاکستان ہے وہ پھر لٹک گیا ہے، اور اس کی ممکنہ وجہ کیا ہے۔ تیسری اہم خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کے فارم 47 والے وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکہ سے ویسی ہی سخت فون کال آنے والی ہے جس طرح کی فون کال ایک زمانے میں نواز شریف کو صدر کلنٹن کی طرف سے آئی تھی، اور اس کے بعد پرویز مشرف کو صدر بش جونیئر کی طرف سے آئی تھی، جو دونوں امریکی صدور تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف کو کال آئی تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں 2 ٹوک جواب دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں۔ اب کی بار جو کال آئے گی اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ 2 ٹوک جواب دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ایران کے ساتھ ہیں۔ تو اس موقع پر شہباز شریف کی طرف سے کیا جواب دیا جائے گا، اور امپورٹڈ 2 سرکار نے اس حوالے سے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ انگلستان کا ایک بادشاہ اپنے دشمنوں سے شکستوں پر شکستیں کھا کر تنے تنہا رہ گیا اور جان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ بار بار کوشش کے باوجود اسے مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس جنگ سے جان چھڑا کر کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جائے گا اور گمنامی کی زندگی بسر کرے گا۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اب عمران خان پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آخری آپشن یہی دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان سے باہر چلے جائیں اور 5 سال گمنامی کی زندگی گزاریں اور سیاست سے تعلق نہ رکھیں۔ ناظرین، اسی دوران اس بادشاہ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی خوراک کا ایک بڑا سا ذرہ اٹھا کر غار کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر چڑھتے چڑھتے نیچے گر جاتی ہے اپنے بل تک پہنچنے سے پہلے، لیکن کچھ اور اوپر چڑھنے کے بعد پھر نیچے گر جاتی ہے اور دوبارہ اٹھ کر پھر چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو بادشاہ چونکہ فارغ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دلچسپی لینا شروع کر دی چیونٹی کے اس تماشے میں۔ پھر اس نے دیکھا کہ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ 30-35 دفعہ چیونٹی اپنی خوراک کا وہ ذرہ لے کر اپنے جو غار کی دیوار ہے اس پر چڑھتی ہے اور پھر دوبارہ نیچے گر جاتی ہے۔ جب وہ کچھ 34-35 دفعہ 34ویں یا 35ویں دفعہ دوبارہ نیچے گری تو بادشاہ بے اختیار پکار اٹھا کہ اب یہ بیوقوف چیونٹی دوبارہ یہ اوپر چڑھنے والی صحیح رائے گاں یہ حرکت نہیں کرے گی، اور پھر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ چیونٹی گرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اس کے دوبارہ اوسان بحال ہوئے تو اس نے پھر وہی اپنا خوراک کا ذرہ اٹھایا اور اپنے بل کی طرف دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ دیکھ کر ایک دفعہ جو بادشاہ تھا وہ اچھل کر بیٹھ گیا کہ آخر کار چیونٹی کامیاب ہو گئی اور اپنی خوراک کا وہ ذرہ لے کر اپنے اس بل میں اس سوراخ میں وہ اندر داخل ہو گئی اور اس کامیابی نے اس کے قدم چوم لیے۔ اس پر ناظرین بادشاہ نے اپنے آپ سے بڑبڑایا اور اس نے کہا کہ یہ حقیر سی چیونٹی ہے، اس نے ہار نہیں مانی، میں تو ایک انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں کیسے شکست تسلیم کر سکتا ہوں؟ مجھے بھی زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کرنی ہے۔
پھر وہ نئے عزم کے ساتھ غار سے نکلا، اپنے بکھرے ہوئے لشکر کو جمع کر کے کئی ماہ تک نئے جوش و جذبے کے ساتھ حملہ آور ہونے کی تیاری کرتا رہا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایک بار پھر اس نے زوردار حملہ کیا اور اپنا انگلستان کا جو تاج و تخت تھا وہ واپس لے لیا۔ اسی طرح ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں سومناتھ کا جو مندر ہے وہ ہندو دھرم کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام مانا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جو افغانستان کے شہر غزنی سے جن کا دارالحکومت تھا، اس پر انہوں نے کئی حملے کیے لیکن ناکام رہے۔ اس جد و جہد میں 15-20 برس گزر گئے سلطان محمود غزنوی کو، نہ سومناتھ فتح ہوا اور نہ ہی محمود غزنوی نے ہر سال سردیوں کے موسم میں اس پر حملے کرنے کا جو اپنا فارمولہ تھا وہ بند کیا۔ محمود غزنوی بھی ڈٹا رہا اور سومناتھ کا مندر بھی فتح نہ ہو سکا۔ آخر کار ناظرین پھر تاریخ گواہ ہے کہ 17ویں حملے میں کامیابی نے محمود غزنوی کے قدم چومے اور اس نے سومناتھ فتح کر لیا۔ اب یہ جو پاکستان کا اسٹیٹس کو ہے یہ بھی ایک سومناتھ کا مندر بنا ہوا ہے، اور عمران خان کے اس پر کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں، لیکن کیا وہ اب یہ حملے کرنے چھوڑ دے کیونکہ مسلسل ناکام ہو رہا ہے؟ سلطان محمود غزنوی کی طرح اسے 17ویں حملے تک اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا چاہیے؟ یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے بھی اور ہم سے بھی پوچھنا چاہیے، اور ہمارا جواب تو یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنی جدوجہد بند نہیں کی تھی، اور جو انگلستان کا بادشاہ ہے جس کو چیونٹی نے ایک سبق دیا، اس نے بھی اپنی جدوجہد بند نہیں کی۔ اور جو بھی تاریخ میں جو لوگ بڑی شخصیات ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں، حقیقی تبدیلی یا حقیقی آزادی کی جنگ جیتتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی جد و جہد بند نہیں کرتے، اور یہی ناظرین وہ مرحلہ فکر ہے جس پر ہم آپ کو لانا چاہتے تھے۔ یہ دو واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا عزم بھی اسی طرح پختہ ہے جس طرح انگلستان کے بادشاہ کا تھا۔ ناظرین محمود غزنوی کا بھی ایسا ہی عزم تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی عزم تھا۔ عمران خان نے اپنے اس فلسفے کا اظہار آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک بھارتی نیوز چینل کے پروگرام آپ کی عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عمران خان کی یہ گفتگو سن کر آپ خود ان کی زبان سے جب سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کپتان کو آپ کی اور ہماری طرح کوئی بہت جلدی ہے کامیابی حاصل کرنے کی اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کی، یا پھر وہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا اور اپنی جد و جہد جاری رکھے گا اور آخر کار فاتح و کامیاب ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین پہلے انٹرویو کا وہ مختصر سا حصہ سن لیجئے جو ہم نے اس ویڈیو میں شامل کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے آئیڈیل قائد اعظم محمد علی جناح سے صبر و استقامت کے ساتھ جد و جہد کرتے رہنے کا اور کرتے چلے جانے کا سبق لیا، اور پھر باقی انٹرویو اس تفصیل کے بعد جو ہم نے آغاز میں بیان کی ہے کہ بہت سے جو دیگر کرنٹ ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرنے کے بعد جو انٹرویو کا باقی حصہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ عین آخری لمحات میں عمران خان نے اپنی رہائی سے انکار کیوں کیا، کہ جس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے نے دوبارہ سخت اسٹینڈ لے لیا ہے۔ یہ جو عمران خان نے رہائی سے انکار کیا ہے، اور جو کچھ چین اور سعودی عرب کے حوالے سے جو گفتگو ہے، اور سعودی شہزادے کے پاکستان کے دورے کے التوا کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ اس مختصر سی ویڈیو کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ جو بھی جھلکی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی قائد اعظم کے بارے میں جو گفتگو ہے۔ میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہے، جو ایک پرنسپل انسان تھے، جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ ایک پرنسپل، ایک نظریاتی، ایک سیلف لیس پولیٹیشین تھے، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ محمد علی جناح نے پولیٹکس 1910 میں شروع کی اور 47 میں کامیابی ہوئی۔ تو دیکھیں جب آپ ایک نظریے اور یا ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر 2 الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں۔ آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ ناظرین عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ان کی رہائی اور دوبارہ وزیر اعظم بننا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ بات ہے کہ کیا پاکستان موجودہ پالیسیوں کی دلدل سے باہر نکل کر
ترقی و خوشحالی کے سفر پر روانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ خان کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ ایسی شرائط مان کر رہا ہوتے ہیں یا دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں کہ جس سے ان کا ملک میں حقیقی تبدیلی لانے کا اور حقیقی آزادی کا نظریہ دفن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے مجرم ہوں گے بلکہ ملک و قوم کے بھی تو اس صورت میں وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے مجرم ہوں گے بلکہ ملک و قوم کے مجرم بھی ہوں گے۔ ناظرین، اسی لیے انہوں نے مشروط رہائی سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرنے پر تیار ہیں، لیکن وہ بات صرف اور صرف اس بات پر ہوگی کہ پی ٹی آئی کا چوری کیا گیا مینڈیٹ فارم 45 کے مطابق واپس کیا جائے اور ملک کا جو نظام ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق چلایا جائے اور تمام ادارے آئینی پابندیوں کا احترام کریں اور اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ تو یہ وہ ناظرین اصل ایشو ہے جو معاملہ جہاں پر آ کے رک گیا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ میں تا حیات قید خانے میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے ان دو اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس عمران خان کے اس صبر و استقامت کے سامنے کب ہتھیار ڈالتی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد ڈال دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 ماہ کے بعد ڈال دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا 2 سال کے بعد ڈال دے۔ آخر کار ہتھیار اسٹیبلشمنٹ کو ہی ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ عمران خان کا جو موقف ہے وہ سچائی اور اصولوں پر مبنی ہے۔ ناظرین، دوسری اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر سختیاں بڑھانے کا حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اور اس حوالے سے ذرائع نے یہ اہم خبر دی ہے کہ چین اور سعودی عرب اب نئے سرے سے مصالحت کی کوشش شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان ذاتی طور پر کچھ کوششیں کریں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے شاید پہلے چین کا دورہ کریں یا پھر پاکستان کے ایک مختصر دورے پر تشریف لائیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پھر اپنا ایک طویل دورہ کریں اور اس دوران اس معاملے کو یہاں پر نمٹا کر ہی جائیں۔ یہ ناظرین بڑی اہم خبر تھی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ جو پاکستان کے یہ دونوں دوست ممالک ہیں ان کے درمیان رابطے کا پاکستان ہی بہت اہم ترین جو زمینی ذریعہ ہے وہ پاکستان ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چین کے بہت گہرے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اور اتنی بڑی جو ان کے درمیان انویسٹمنٹ اور تجارت کا معاملہ ہے کہ پاکستان کو اس سے اتنا بینیفٹ ملے گا کہ اگر جو سی پیک ہے وہ ان 2 ممالک کے چین کے ساتھ رابطوں کے لیے استعمال ہو، ہمارا روڈ لنک بھی اور ہمارا فضائی حدود بھی اور ہمارا ریلوے لنک بھی، اور کچھ پائپ لائنیں بچھائی جائیں پاکستان گوادر سے چین تک، یہ بھی پروگرام بن رہا ہے جو 2030 اور 40 کے بعد بچھائی جائیں گی۔ تو ناظرین، اس لیے یہ بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی مستحکم حکومت قائم ہو جو 10-15 سال تک رہے اور اسے عوام کی بھاری اکثریت کی حمایت حاصل ہو، اور وہ مستحکم حکومت صرف اور صرف عمران خان کی قیادت میں قائم ہو سکتی ہے۔ ایسا کہنا ہے دونوں ہمارے دوست ممالک کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے حصے کا بھی۔ تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران ایک اور بڑی کوشش ہو سکتی ہے۔ آپ اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کشیدگی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ سیاسی حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی بہت خراب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی حکومت نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان پر انتہائی سخت رد عمل دکھایا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک سخت فون کال موصول ہونے والی ہے، جس میں پاکستان سے ایران اور افغانستان پر ڈرون پروازوں کے لیے اڈے مانگے جائیں گے، اور لندن پلان کے تحت آنے والی حکومت جو شہباز شریف کی امپورٹڈ 2 سرکار ہے وہ نہ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ اس کا انکار کرنے کا کوئی پروگرام ہے۔ اس لیے جس طرح عمران خان نے تو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ ایبسولیوٹلی یس کہنے والے ہیں
تو اگر انہوں نے یہ کہا تو پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو جائے گی اور عوامی اشتعال اور رد عمل بڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس معاملے پہ جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو وہ 15 سال پرانا عمران خان کا تاریخی انٹرویو دکھاتے ہیں کہ جسے سن کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان اپنے جس نظریے، اپنے جس اصول پر کھڑا ہے وہ اس پر کاربند ہی رہے گا، وہ اسے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کے لیے اس نے اپنی ذاتی زندگی کی کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں وہ آپ کو اس انٹرویو میں نظر آ جائیں گی۔ پیش ہے آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں۔ پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان آپ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئے۔ مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں۔ پہلا الزام عمران خان پر۔ آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں۔ عمران صاحب، جو خبریں پاکستان سے یہاں تک پہنچتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل نوجوانوں کو بہت اپدیش دیتے ہیں، پریچ کرتے ہیں کیسے فیملی ویلیوز پر دھیان دینا چاہیے، یہ بات صحیح ہے؟ کبھی کبھی۔ لیکن آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اپنے اوپر تو آپ نے امپلیمنٹ کیا نہیں۔ جب آپ نوجوان تھے تب آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھی جب آپ لندن میں رہتے تھے، اس کا چٹھا تو لوگوں کو معلوم ہی ہوگا۔ دیکھیں، اس لیے میری طرح کا آدمی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ جس نے کبھی نہ مغرب دیکھا ہو، نہ اس نے کسی فیز سے گزرا ہو، وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ میری طرح کا آدمی جس نے سارے فیزز دیکھے، جس نے مغرب کے کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا، جو مغرب میں اپنایا گیا، اور جس نے پھر دو کلچر کو اینالائز کیا، ان کی طاقت دیکھی، ان کی کمزوریاں دیکھی، تو میری طرح کا آدمی زیادہ کوالیفائڈ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے، کس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک بندروں کی طرح کسی اور کلچر کو کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے سے میں سمجھتا ہوں نوجوان زیادہ سنیں گے بجائے اس کے جس کو پتہ ہی نہیں مغرب کیا۔ لیکن آپ کو بھی بتایا تھا جب آپ لندن جا رہے تھے 20 سال کی عمر میں، تو آپ کی ماں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ جو گوری میم ہے ان سے دور رہنا۔ میری والدہ نے صرف یہ کہا تھا کہ پاکستانی عورت سے شادی کرنا، اور وہ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ میری والدہ چاہتی تھی میں پاکستان میں رہوں۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں انگلینڈ میں شادی کرتا ہوں تو میں اپنا ملک چھوڑ کے انگلینڈ اس لیے چلا جاؤں گا کیونکہ میری بیوی پاکستان میں نہیں رہ سکے گی۔ میرا کبھی بھی میرا لیونگ روم ڈسکوٹیک کبھی بھی نہیں بنا، اور بگ بوائز پلے ایٹ نائٹ کی ٹی شرٹ، وہ اصل میں ہم ان دنوں میں ورلڈ سیریز کرکٹ کھیلتے تھے کیری پیکر کی آسٹریلیا میں، وہ ہمیں سب کو انہوں نے وہ نائٹ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی شرٹس دی۔ لیکن بہت ساری ایسی حرکتیں تھی جو ٹی شرٹ پر لکھی نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، یہ تو اب آپ کا جو امیجنیشن ہے یہ زیادہ آگے جا رہا ہے۔ جو بھی حرکتیں ہوں گی، کوئی ایسی، میں ایک نارمل اپنے زمانے کا نوجوان تھا، اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ جو میں کوئی پلے بوائے ہوں، یا یہ میڈیا میں دیکھیں نا، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ میڈیا میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو چینلز اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں، اخبار بیچنے ہوتے ہیں۔ یہ خبریں چھپتی تھی، آپ کو بہت مزہ آتا تھا۔ میں یہ دیکھو، یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ تھا، لیکن میں کچھ تو مانا وہ آپ نہیں نے، کچھ تو مانا۔ جی، بہت سارے نام آپ کے ساتھ برٹش میڈیا نے جوڑے تھے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ ایما سارجنٹ کا نام آپ کے ساتھ جڑا، لولو بلیکر کا نام آپ کے ساتھ جڑا، سوسن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، گولڈی ہارن فلم سٹار کا نام آپ کے ساتھ جڑا، میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کہ کر کے یہ سب۔ لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا، ٹی وی سٹار اناستیاسیا کک، ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر۔ اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دیے ہیں تو۔ یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں۔
اور یہ وہ نام ہے جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا، وہ آپ نے سارے نام ڈال دیے. میں اس لیے کہا اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا تھا. اور اسی بنا پر جو کرنل نسیم ہیں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی. یہ کرنل نسیم اپنی فینٹیسیز میرے زیر رہنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی یہ فینٹیسی ہوگی. اس میں سچائی نہیں ہے. کوئی اور ٹھوس کوئی صحیح الزام لگائیں. یہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ عمران صاحب، یہ سب وہ الزام ہیں جو میڈیا میں آپ کے اوپر لگتے رہے، پاکستان کی میڈیا میں آپ پر لگتے رہے، برٹن کے میڈیا میں آپ پر لگتے رہے. میں ایک بیچلر تھا، زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا، شادی نہیں تھی، اس میں اسپیکولیشن ہوتی تھی، کسی پارٹی میں چلا جاؤں، کسی سے نظر آ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ناموں کی لسٹ دی ہے، اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو. لیکن یہ بات اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں. کبھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب. میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے، اس کو وہ مجھے یاد ہے. اس کے اوپر کوئی بات کرے. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرکٹ کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا. عمران صاحب، یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ، خدا سمجھا آپ کو. لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی. اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم، ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا، اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی، جو جنون تھا کرکٹ میں، وہ ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ، ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا. لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے، جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے، ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے، آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. جاوید میاں کی کتاب ہے آٹو بایوگرافی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا، یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے. ایکچولی تو الٹا ہوا بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی، کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے کئیوں کو کم ہوتی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو، وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں. 2 انہوں نے الزام لگائے. ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی، جو خمار تھا، اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا، اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے، پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا. تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے. تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا، اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں، کسی کو آپتی نہیں تھی. لیکن جو پلیئرس ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے، سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا
वो पूरी टीम के लिए चेक होना चाहिए था, आपने उसको भी हॉस्पिटल में लगा दिया। जब मुझे ये ख्याल हुआ कि कई हमारे खिलाड़ियों में ये खदशा है कि मैं टीम का पैसा हॉस्पिटल में लगा रहा हूँ, तब मैंने फैसला किया उसके बाद क्रिकेट ख़त्म करने का, क्योंकि उसके बाद मेरी तो फोकस हॉस्पिटल था और मैं तो क्रिकेट खेल ही रहा था और ये अनाउंस करके खेल रहा था हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें तो कोई, लेकिन ये कहना कि मैं लड़कों का पैसा हॉस्पिटल में लगाऊं, ये तो कभी किसी सूरत में नहीं कर सकता था। और ये जो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो एम्बेसडर अभी भी है, अब सिंगापुर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, उसने पैसे ही हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे। लेकिन लड़कों को इंप्रेशन ज़रूर लगा कि वो पैसा टीम के लिए था। कई लड़के लालची होते हैं और उनको ये पैसे के भूखे होते हैं। मैं ये कहूँगा बदकिस्मती ये है कि उन्होंने अपनी लालच के अंदर ये समझा कि मैंने उनका पैसा हॉस्पिटल को दिया। बिल्कुल गलत था ये। आज आप मानते हैं कि आज के क्रिकेटर्स में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स का ज़्यादा ध्यान एंडोर्समेंट पर, एडवर्टाइजमेंट पर रहता है बजाय इसके कि खेलने पर? अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी फोकस्ड है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सौरव गांगुली ने 5 दिन टेस्ट मैच नहीं खेला ये कहकर के उनको चोट लगी हुई है, लेकिन मुंबई में वो थे और किसी ऐड की शूटिंग कर रहे थे। देखें, अब ये क्रिकेटर्स को ऐसे इल्ज़ामात तो लेने पड़ते हैं। मुझे याद है, मैं जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान आया क्रिकेट टूर के साथ, तो मुझे यही रिब इंजरी हो गई और मैं अपनी तब सब पीक पे था, यानी कि जब अपनी सबसे तेज़ तरीन बॉलिंग कर रहा था। तो क्योंकि मैं खेल नहीं सका तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगे कि जनाब ये रात पार्टीज़ कर रहा था, ये हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ इसके दोस्ती थी, ज़ीनत अमान के साथ आपका नाम जुड़ा, वगैरह वगैरह। तो उससे मुझे इतना मैं हैरान रह। खैर तब मैं, अब तो पॉलिटिक्स में रह के अब इंसान को किसी किस्म की तनकीद का फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन उन दिनों में मैं हैरान रह गया जिस तरह की चीज़ें लिखी गई कि लोगों ने कहा हमने खुद उसे पार्टी पे देखा, सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था, शराब पी रहा था, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। आप जब अच्छा करते हैं, आप चाहे सारी रात जागे रहें, पार्टीज़ करें, वो सब कुछ भूल जाता है लोगों को। जब आप बुरा करते हैं, आपने चाहे कोई गलत काम किया हो या ना किया हो, वो इल्ज़ामात लग जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। एक और आपके साथी रहे सरफराज नवाज़, वो तो लगातार आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उसकी देखिए, एक कुरान शरीफ में एक आयत है, हमारी किताब जो है मुसलमानों की, उसमें आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, यानी कि सब मखलूक से अजीम। लेकिन जब वो इंसान गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जानवरों से नीचे चला गया सरफराज नवाज, इसके लिए ऊपर मैं नहीं आगे बात करता। उन्होंने हाल ही में इल्ज़ाम, तो वो आपके ऊपर 10 साल से लगा रहे हैं, लेकिन हाल में उन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल बन सकते थे, आपने बनाया 1 और 9 का गायब। इसका मतलब ये अपना जहन जो इसका है ना वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता, इसने 10वां हिस्सा हॉस्पिटल में लगाना था, बाकी खुद रख लेना था। वो आपने वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन सुना है ना कि इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह होती है। तो वो अपनी तरह, क्योंकि वो चोर की तरह सोच रहा होता है तो वो फिर उसकी मूव्स कर सकता है। तो ये अपनी सोच बता रहा है कि इसकी क्या सोच थी। एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया ये इसलिए बनाया कि जो जूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो आपके फॉर्मर इन लॉज की कंपनीज़ हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी कैंसर की दवाएं बनाने के लिए, वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हों और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल पर इतना पैसा खर्च किया गया। मैंने कहा ना कि जानवरों की सतह से नीचे जा चुका है। इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉन केस है, इसके ऊपर आगे कोई बात ना करें, क्योंकि ये बेवकूफ़ आदमी है और बेवकूफ़ के अलावा इसमें ये बदनीयत आदमी है। ये बात क्रिकेट की थी। इमरान साहब, सियासत में आपने क्या क्या किया उसको लेकर के हमारे पास इल्ज़ामात हैं। इमरान खान से सफाई मांगेंगे एक ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि ये सियासत में फेल हो गए।
इमरान साहब, जब आप हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगने निकले थे तो बेइंतहा सपोर्ट मिली थी आपको। बच्चों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, माताओं ने बहुत सपोर्ट दी थी, बहुत पैसा दिया था। उस पैसे का इस्तेमाल किया, आपने हॉस्पिटल बनाया, बड़ा ज़हीन काम किया, लेकिन आपको गलतफहमी हो गई कि उस देश की जनता ने आपको अपना लीडर स्वीकार कर लिया है। और फिर जब आपने पार्टी बनाई तो वो तहरीक इंसाफ के बदले वो तहरीक साफ पार्टी हो गई। देखें, मेरी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री थी वो थी पॉलिटिक्स में, तो यानी कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था कि जब मैं एक नहीं, जो आपकी डिग्री थे, जब आपने पढ़ाई कर रहे थे, वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफोर्ड के अंदर सारे ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था। ऑक्सफोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर मुझे थर्ड मिली सेकंड और इकोनॉमिक्स में थर्ड। इकोनॉमिक्स में कम। देखें, तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को जानता था कि एक आदमी जब एक एंटी स्टेटस को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने आया है, तो क्या वो जो इतने पुराने मंजे हुए सियासतदान और सियासी जमातें बैठी थी, क्या वो मुझे एकदम वज़ीर आज़म उन्होंने बनने देना था? और क्या आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर वज़ीर आज़म बन सकते हैं? एक नई पार्टी आके इस तरह स्वीप कर सकती है? तो मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं थी। इमरान साहब, इतनी बुरी हालत, आप 9 सीट पर चुनाव लड़े, 7 सीटों पर आपकी ज़मानत जब्त हो गई। आप ये हैरान होंगे कि एक इलेक्शन से एक हफ्ता पहले मेरी स्टेटमेंट थी कि हमें मैक्सिमम 3 सीटें मिलेंगी और मिनिमम 0 मिलेंगी। ये मेरी अपनी स्टेटमेंट थी। हालांकि ये मुझे ये कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे हमारी पार्टी डिमोरलाइज हो गई, लेकिन मैं अपनी पार्टी को बताना चाहता था, क्योंकि इसी वजह से डूब गई आपकी पार्टी? नहीं, आपने इस वजह से नहीं डूबी, क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा था, मैं उस वक्त पब्लिक में था, मुझे पता था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर आप वोट नहीं, आपके अगर वोट बैंक है भी उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं जीत सका। जब एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है, आज तक हमारी तारीख में उसको कोई नहीं हरा सकता। उस वक्त मैं मान लेता हूँ आपकी पार्टी नई थी, आपने जितनी सीटें लड़ी सारी की सारी सीटें हार गए, लेकिन जब 2001 में इलेक्शन हुए तब भी आपकी पार्टी को 0.8% वोट मिले सिर्फ। बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अचीवमेंट थी, और उसकी वजह ये है कि देखें, हम अपने दूसरी इलेक्शन में हमने जनरल मुशर्रफ को उनके 3 साल में 2.5 साल हमने उनकी सपोर्ट की, क्योंकि हम समझे कि जनरल मुशर्रफ ने जो 7 पॉइंट अपना एजेंडा दिया था वो हमारा एजेंडा था, तो हमने उनकी सपोर्ट की। और जब आखिर में हमें ये पता चला कि जनरल मुशर्रफ भी वही स्टेटस को बहाल कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे थे, तो हमारे रास्ते अलग हो गए। लेकिन जब रास्ते अलग हुए तो इलेक्शन से 3 महीने पहले जब रास्ते हमारे अलग हुए, तो ना हम प्रो मुशर्रफ पार्टी रहे और ना अपोजिशन पार्टी रहे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ 3 महीने पहले जाना, इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले, तो हम तो फिर सर्वाइवल की हमने जंग लड़ी। याद रखें कि PMLN जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में पहले, उसको सिर्फ 13 सीटें मिली, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब वो खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वाइप आउट कर दिया। तो हम तो अभी नई पार्टी थे उनके मुकाबले। अगर सियासत करनी थी, आपको इतने सारे मौके मिले थे। जब ज़िया-उल हक साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने आपको ऑफ़र दी थी? जी, उन्होंने 1988 में मुझे मिनिस्टरशिप की ऑफ़र दी थी। अगर सियासत करनी थी तो उस समय मिनिस्टर बन जाते। नहीं, तो मुझे तो जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र दी थी। खुद इंटरव्यू में कहा है कि इमरान मेरा प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी था, अगर वो मुझे ज्वाइन कर जाता। तो देखें, फेल्ड पॉलिटिशियन आपने बात की, कामयाब पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिशियन में क्या ये फ़र्क है कि वो अपना ज़मीर बेचते, अपने नज़रिए से हट जाए, पावर पॉलिटिक्स करे, तो वो तो बड़ा आसान है कामयाब होना। मैं आज वज़ीर आज़म होता पाकिस्तान का, अगर मेरा मैनिफेस्टो और नज़रिया ना होता तो आज वज़ीर आज़म बन जाता। आपको लगता है कि मुशर्रफ साहब के साथ खड़े होना आपकी गलती थी? बिल्कुल गलती इसलिए थी
کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جنرل مشرف ایک ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے، لیکن جب نظر آیا کہ وہ بھی وہی سٹیٹس کو کی اور وہی پالیٹکس کر رہے ہیں جو پہلے چل رہی تھی، تو غلطی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے سے اپوزیشن میں چلے جاتے تو ہماری بہتر تیاری ہونی تھی الیکشن کے آنے تک۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے؟ میں یہ بالکل نہیں سمجھتا۔ میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہیں، جو ایک پرنسپلڈ انسان تھے، جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ ایک پرنسپل، ایک نظریاتی، ایک سیلف لیس پولیٹیشین تھے، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ محمد علی جناح نے پولیٹکس 1910 میں شروع کی اور 47 میں کامیابی ہوئی۔ تو دیکھیں، جب آپ ایک نظریے اور یا ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر 2 الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں۔ آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ خواب دیکھتے دیکھتے آدمی اسامہ بن لادن کا سپورٹر بن جائے، یہ کہنے لگے کہ اسامہ نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے 25 اکتوبر کا، اور آپ نے کہا کہ وین ایور دا یو ایس کلس اسامہ بن لادن دیر ول بی اے اسٹرانگ ریئیکشن تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ۔ آپ نے کہا کہ اگر سپٹمبر 11 کے انسیڈنٹ کے بعد میں یہ ہو جاتا، اٹ از کلیئر دیٹ اف اسامہ از کلڈ نو امریکن اور یوروپین وڈ بی ایبل ٹو انٹر اینی اسلامک اسٹیٹ۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہوا کیا کہ جب ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوئے، اسامہ بن لادن کو ایک دم گلٹی پرناؤنس کر دیا۔ طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن دو۔ طالبان نے آگے سے ایک بڑی ریزنبل سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم آپ کو اسامہ بن لادن دے دیں۔ کیا القاعدہ انٹیکٹ ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کسی آرگنائزیشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وہ جدھر چھپا ہوا ہے، جدھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، کیا وہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتا ہے جب کمیونیکیشنز سیٹلائٹ فون کے تھرو یا جس کے تھرو بھی کرنا ہو وہ سارے مانیٹرڈ ہیں؟ یہ میرا تو یہ سوال ہے اس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسامہ بن لادن وہ تو اگر وہ خود ہی کہتا ہے تو وہ ہے گلٹی، لیکن القاعدہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن؟ اس کے اوپر میرے ڈاؤٹس ہیں۔ جنتا سے پوچھتے ہیں، اگر اس بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے، اس سمے آپ ایسا کیا سوچتے تھے؟ ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے، اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے؟ دیکھیں، بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست دوں آپ کی ٹیم کو، لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی تھی، ایک مقابلہ ہوتا تھا، کیونکہ پبلک اتنا انٹرسٹ تھا اس میچز میں۔ ہمیں پتہ تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم، تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے۔ لیکن بھارت کے خلاف جب کھیلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت۔ میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی، تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جایا جائے جب سارا ملک سو رہا ہو۔ تو ہم نے چن کے صبح کے 4 بجے کی ایک فلائٹ تھی، وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے۔ تو کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا، صرف کسٹم آفیشلز تھے اور امیگریشن آفیشلز۔ آپ یقین کریں کہ ان کسٹم آفیشلز نے ہمیں 2 گھنٹے ایئرپورٹ روکا اور ایک چیز ہماری کانفسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی، مثلا ریکارڈ یا پریزنٹس ملے، سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمارے سے اور 2 گھنٹے وہاں میں رکھا۔ اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے، تو ہم چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے، وہ 8 سال کے بعد سیریز میں یہاں، تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر ہم پہنچے، وہاں 1.5 لاکھ آدمی ایئرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیو کرنے، 5 میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پر ریسیو کرنے کے لیے، اور انہی کسٹم آفیشلز نے کندھوں پہ ہمیں اٹھا کے لے کے گئے۔ تو یہ ہار جیت کا یہ ویسے ایک
یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو دونوں چیزوں میں. آپ جب جیتتے ہیں تو پھر آپ بالکل آسمانوں پہ نہیں چلے جاتے, اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف, اگر جس طرح سے وہ ڈیموکریسی آتی ہے پاکستان میں اور آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے, تو آپ ایسا کون سا پریکٹیکل قدم اٹھائیں گے جس سے کشمیر جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عوام دونوں ملکوں کی آج تیار ہے ایک سلوشن کے لیے. آج لوگ تنگ آ چکے ہیں ایک زبردستی ایک کانفلکٹ, جس طرح ڈاکٹر موہن سنگھ نے کہا کہ ہمیں ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کو کسی نے روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے, اور اس کانفلکٹ نے روکا ہوا ہے. بجائے یہ کرنے کہ یہ ڈسپیوٹ کی پشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ کہ جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے. ہارڈ لائنرز آپ کی طرف بھی بیٹھے ہیں, ہماری طرف بھی بیٹھے ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ڈسپیوٹ سے. وہ پھر نفرتیں سے ووٹ زیادہ آسانی سے ملتی ہے, پیار سے ووٹ مشکل ملتی ہے. تو جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ڈسپیوٹ کا, اور کسی ٹائم پہ بھی یہ پھر ایک وہ سچویشن آ جاتا ہے جس طرح ابھی حال ہی میں آیا تھا کہ 2 نیوکلیئر آرمڈ ملک کی فوجیں بارڈرز پہ بیٹھی ہیں ایک دوسرے کی طرف, اور ہم سارا بر صغیر اس کا ہاسٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسپیوٹ کو ضروری ہے ہمیں حل کرنا. اس کا حل نکالا کرکٹ نے, جس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. جب کرکٹ کھیلی دونوں ملکوں نے تو دونوں ملک کتنے قریب آئے. جو میں نے اس سیریز میں دیکھا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا یہ دیکھوں گا. یعنی کہ پاکستان ہارتا ہے, پاکستان کی گراؤنڈ کے اوپر ہندوستان کے اسپیکٹیٹرز ہندوستان کے جھنڈے پکڑ کے پھر رہے ہیں, اور پاکستان کراؤڈ ان کو چیئر کر رہا ہے. اور اور پھر وہ جو یہاں سے آپ کے شائقین گئے, ان کو لوگوں نے جس طرح لاہور میں خاص طور پہ بڑے ہندوستان سے اسپیکٹیٹرز آئے, ان کو لوگوں نے مفت کھانے کھلائے, کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, ریسٹورنٹس میں لوگ ان سے. تو یعنی کہ یہ ایک پبلک میں ایک ڈیزائر ہے, ایک خواہش ہے کہ یہ دونوں ملک اکٹھے ہوں اور یہ جھگڑا ختم ہو. صرف مجھے ایک افسوس ضرور ہوا کہ ہمارے جو کرکٹرز تھے انہوں نے اتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھا دی ہندوستان ٹیم کو کہ آرام سے اتنی بری طرح ہار گئے, اس کا ضرور افسوس ہوا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عجیب ہم نے سناریو دیکھا, اور لگا ایسے کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں, پبلک ایک تبدیلی چاہتی ہے. اب لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرے. عمران صاحب, ہم نے کرکٹ کی بات کی, سیاست کی بات کی, آپ کی ذاتی زندگی کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں. عمران خان پر جنتا کا مقدمہ جاری رہے گا بریک کے بعد. آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان پر. آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سیاست کے چکر میں اپنی ذاتی زندگی کو نقصان پہنچایا. عمران صاحب, سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں, پریوار کے بارے میں, فیملی کے بارے میں بالکل بھول گئے. اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا, اردو سیکھنے کی کوشش کی, پاکستانی بننے کی کوشش کی, اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ابھی میں اپنی پولیٹیکل ریلی میں تھا, تو میری تقریر سے پہلے ایک ہمارا بڑا جنونی ورکر تقریر کر رہا تھا. تو تقریر میں کہتا کہ عمران صاحب, آپ نے اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کر دیا, میں بھی اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے تنگ ہے, وہ ملک کا آڑ لے کے تو اس کو ڈیورس کرنے کے چکر میں تھا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں نے پالیٹکس کی وجہ سے میری شادی کو نقصان ہوا. لیکن جب میں پالیٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گی, یعنی کہ وہ بھی ایک ایکول پارٹنر رہے گی پالیٹکس کے اندر. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے, جو میرے پولیٹیکل اپوننٹس تھے, انہوں نے, کیونکہ مجھے اللہ نے ایک اسٹیچر دیا تھا پاکستان میں اور میری کریڈیبلٹی تھی, کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا. آپ کی وجہ سے ان کے جو ہونے کو ایشو بنایا گیا. انہوں نے میری شادی کو ایک زائنسٹ لابی کا حصہ بنا دیا. وہ اس کو اٹیک کیا, پھر اس کے اوپر بعد میں ٹائلز کا کیس ایک گورنمنٹ نے کروا دیا مجھے امبیرس کرنے کے لیے.
پھر اس کو کہا کہ وہ سلمان رشدی کی اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ اس نے اس کی ڈگری میں کتاب تھی. سارا وقت انہوں نے اس کے اوپر اٹیک رکھے. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. ہمیں اس کو پالیٹکس سے پیچھے رکھنا پڑا. جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے میرا جو جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے. اور جو کراس کلچر میرج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے. اور ہم کیونکہ میری جو میری پولیٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے, اور ظاہر اس سے نقصان ہوا شادی کو. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں. میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا. کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا, پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی. تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کے تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی. تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون, یہ ایک ایمبیشن, ایک خواب بن گئی. تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی؟ کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی. اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں؟ نہیں, اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے, جو ایمبیشن ہے, اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں. اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی. اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا, کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے. تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی. یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے, سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا, شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا, یہ بڑا مشکل سوال ہے. کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا, لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا, اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی, کیا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی. آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے اپنے. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے, اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو بھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں. تو کیا مانے پبلک کی, اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی. یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے, حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی کیونکہ ایک طرف پالیٹکس کھینچ رہی تھی, ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا, لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے. جمائمہ نے کیا کہا, ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا, دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا, کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی. ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان, تو 2 ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی. تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی. ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے. آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل, دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی,
اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی, کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے, لیکن نہیں ہو سکتی. یہ تھے جنتا کے الزامات, عمران خان کی صفائی. اب وقت ہے آج کی کارروائی پر, آج کی جج باچی کرکاریا کے فیصلے کا. عمران خان نے اچھے جواب دیے ہیں, آنیسٹلی اپنی بات کی ہے. وہ ایک شریف انسان ہے. کرکٹ میں تو واقعی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان کی کینسر ہاسپٹل بنا کر اس نے اور بھی بہترین کام کیے ہیں. امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور بھی بڑے اور بڑھیا کام کرتے رہیں گے. اس یقین کے ساتھ کہ عمران صاحب کی جو انسانی طاقت ہے اس کا استعمال یہ اپنی سیاست کے لیے کر پائیں گے اور پاکستان اور ہندوستان کے رشتے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں.